حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جنت وہی والی جنت ہے جو الٹیمیٹلی ہمیں ملنی ہے، یا یہ پروٹوٹائپ کوئی جنت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی باغ میں انہیں بسایا ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور انہیں حکم دیا کہ یہاں پر تم رہو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ یہ جو فلاں درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 36 سے گفتگو آگے چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی راہ حق سے ہٹا دیا، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت میں سے جس میں وہ رہ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ان دونوں۔ کرسچینٹی کے اندر یہ چیز مشہور کر دی گئی کہ یہ سیدہ حوا تھی جنہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا، نعوذ باللہ، اور یہی چیز جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عورت نے نکلوایا تھا۔ کرسچینٹی تو پھر بہت آگے چلی گئی، انہوں نے تو ایول لفظ جو ہے نا، یعنی برائی، اس کو جو ڈیڈکٹ کیا ہے ایو سے۔ اما حوا کو انگلش میں کہتے ہیں ایو، EVE، اور وہ کہتے ہیں ایکسس آف ایول جو ہے وہ عورت ہے۔ آج یہ لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو یعنی اپنا جو لفظ ہے ایول، برائی، اس کو ڈیڈکٹ کیا ہے سیدہ حوا کے نام سے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹیمپرڈ فارم میں کرسچینٹی کے اندر چیزیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی غلطیوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، ان دونوں کی غلطی تھی کہ وہ شیطان کے پیچھے لگے، یہ کسی ایک کی غلطی نہیں تھی کہ وہ کھاتے میں ڈال دی جائے۔ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا اب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم میں سے بعض کے، یعنی حکم تو ان دونوں کو ہوا اترنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر اپنے ڈیوائن علم سے دیکھ رہا تھا ان دونوں سے ہی میں کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ بساؤں گا، تو گویا کہ پوری انسانیت کو زمین پہ اتار دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں سے جو تم نے نفع حاصل کرنا ہے وہ کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ ریسورسز بھی پرووائڈ کرے گا، لیکن دنیا کی زندگی تمہاری عارضی زندگی ہوگی، الٹیمیٹلی تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس غلطی کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع لے کر آئے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا۔ انسان جب گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے تو یہ توبہ کہلاتی ہے، اور جب انسان رجوع لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اوپر شفقت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس جلال کے بعد بندے پر رحم فرمائے، تو اللہ بھی رجوع لا رہا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی گنہگار بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ریگستان کے سفر پر روانہ ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، وہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے جب اس کی آنکھ لگے، اب اس کو سامنے اپنی موت نظر آئے، کیونکہ اونٹ کے اوپر ہی سامان لدا ہے، پانی بھی، کھانے پینے کا بھی، اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو پتہ ہے کئی ہفتوں کا سفر ریگستان میں بغیر پانی کے تو نہیں کیا جا سکتا۔
اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اسی دوران اچانک جب اس کی آنکھ لگے، آنکھ کھلتے ہی اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کر لے۔ اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، اور وہ خوشی کے باعث اس کی زبان سے یہ نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یعنی اس کی زبان بھی لڑکھڑا جائے، اتنی اس پہ شدت خوشی کی طاری ہو۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع لے ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد کبھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب توبہ کی، قرآن حکیم میں آتا ہے جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب لے کے آیا توبہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نزع کے عالم سے پہلے جو توبہ کر لے گا اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی، اور یہ انسان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ ادروائز یہ ایکول بھی ہوتی اور صفت عدل اللہ کی غالب ہوتی تو مارے گئے تھے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ واقعی اگر عدل پہ بات آ جائے تو کوئی نہیں، اور یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ فاطر کے اینڈ پہ بھی آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیتا تو کوئی بھی مخلوق زندہ نہ رہتی روئے ارض کے اوپر۔ اگر یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ شروع فرما دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے انسان کو کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے۔